یہ خدا کی لاٹھی بے آواز، اس کا کیا معنی ہے؟ اکثر ہم اپنے معاملات زندگی میں یہ جملہ محاورہ بولتے رہتے ہیں کہ یہ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ ایسا کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ آئیے ایک واقعے سے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک غریب شخص دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا اور دوسری طرف ایک طاقتور شخص بھی مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اب مچھلی جو ہے، بڑی مچھلی جو ہے، وہ غریب کے کانٹے میں پھنس جاتی ہے۔ غریب جب وہ اس کو نکالتا ہے باہر تو جو امیر شخص ہے اس کے کانٹے کے ساتھ کوئی مچھلی نہیں آتی۔ اب وہ امیر شخص جو ہے، وہ طاقتور شخص جو ہے، وہ اس غریب شخص کو مارتا ہے اور مار کر اس سے وہ مچھلی چھین لیتا ہے۔ اب جب وہ مچھلی چھین کے لے گیا گھر جا کے اس نے مچھلی کو صاف کیا۔ پکانے سے پہلے جب اس نے صاف کیا تو مچھلی کا ایک کانٹا اس کے ہاتھ پر لگ جاتا ہے۔ اب معمولی سا درد ہوتا ہے، مچھلی پکتی ہے، وہ کھاتا ہے۔ رات اس کو وہ درد شدید ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، وہ حکیم کے پاس جاتا ہے۔ حکیم اس کی پٹی کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، لیکن درد کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرے دن اس میں ورم آ جاتا ہے، ہاتھ اس کا سوج جاتا ہے اور وہ پھر حکیم کے پاس جاتا ہے اور حکیم اس کو کہتا ہے کہ اس کو فلاں جگہ جا کے بڑے حکیم سے اس کی ٹریٹمنٹ کرواؤ۔ وہ جب بڑے حکیم کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ زہر جو ہے یہ آپ کے پورے ہاتھ میں پھیل چکا ہے، اگر ہم نے آپ کا ہاتھ نہ کاٹا تو یہ بازو میں چلا جائے گا۔ اب بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے، اب اس کو مجبوراً اپنا ہاتھ کٹوانا پڑتا ہے۔ ہاتھ کٹ جاتا ہے اور پٹی ہو جاتی ہے۔ جب کچھ عرصہ بعد وہ پٹی کھولتا ہے تو درد ابھی بھی پیچھے باقی رہتا ہے۔ وہ درد چلتا ہوا اس کے بازو کی اگلی سمت میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر حکیم مشورہ دیتے ہیں کہ اس کا آدھا بازو کاٹنا پڑے گا۔ اب اس کا آدھا بازو کٹا جاتا ہے۔ اب اس کے پاس یہ حصہ بازو کا رہ جاتا ہے۔ اس کو کوئی درویش شخص ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا، تمہارا بازو اچھا بھلا تھا، ایسا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایسے مجھ سے ہوا کہ میں نے ایک غریب سے، کمزور سے مچھلی چھینی تھی، اس کا کانٹا لگا تھا اور اس کانٹے کی وجہ سے یہ نوبت آئی۔ تو اس نے کہا اس طرح کرو کہ جاؤ اس غریب کو تلاش کرو اور اس سے معافی مانگو، شاید اس کی معافی سے اللہ تمہیں معاف کر دے۔ وہ شخص اس غریب کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ بالآخر اس کو اسی دریا کے کنارے وہ غریب شخص مچھلی پکڑتے ہوئے نظر آتا ہے۔ وہ جا کے اس سے معافی مانگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی تو نے ایسا کیا کہا تھا یا ایسا کیا کیا تھا؟ تو اس غریب شخص نے کہا کہ میں نے اپنی کمزوری کا تذکرہ اللہ سے کیا کہ اللہ میں کمزور تھا اور وہ طاقتور تھا، اور اس نے مجھ سے میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور مجھ سے میری مچھلی چھین لی۔ اے اللہ تو اس کو اپنی طاقت دکھا۔ اب جب اللہ نے اس کو اپنی طاقت دکھائی تو یہ دیکھ لیں کہ یہ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ شخص معافی مانگتا ہے اور وہ جو غریب شخص تھا وہ اس کو معاف کرتا ہے، اور اس کی معافی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیماری جو ہے وہ رک جاتی ہے، اب اس سے آگے وہ پھیلتی نہیں۔ حضرات عزیز وقار، اگر ہم بھی اپنی معمولات زندگی میں دیکھیں تو ہم بھی روزانہ ایسے کتنے غریبوں کو ایسے تنگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی غریب کی آہ نکل گئی اور اس نے یہ سوال کر دیا باری تعالیٰ اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے، تو بھی اس کو اپنی طاقت دکھا، تو یقین مانیے اللہ کی جو طاقت ہے اس کا انجام بہت برا ہے، وہ چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور اس شخص کو آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ لہٰذا غریبوں کا خیال رکھیے، ان کو اپنی طاقت سے نہ ڈرائیں، ان سے دوستی کریں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے جنت میں سب سے زیادہ غریبوں کو دیکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں
صحیح معنوں میں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔